موضوع الدرس في مسألة الظهار وما فيها من الأحكام، سورة المجادلة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی عائشہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں: الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیا شان ہے جس نے آسمانوں پہ فریاد سن لی. لقد جاءت المجادلہ، وہ بی بی آئی جو جھگڑ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور میں اپنے گھر کے ایک کونے میں تھی. لیکن میں پوری طرح نہ سن سکی وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے سن لیا. تو کمال تو اس کی ہے نا جو آسمانوں پہ عرش سے سن لیتے ہیں. ہم انسان اتنے ناقص ہیں، قریب بیٹھ کے بھی نہیں سن سکتے. وہکذا رواه البخاری فی کتاب التوحید تعلیقا فقال وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة ذكره وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به، وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تبارک الذی هو سمعہ کل شیء. پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے وہ ذات جس نے ہر چیز سن رکھی ہے. انی لاسمع کلام خولۃ بنت الصالبۃ یخفی علی بعضہ. میں بی بی خولہ کی بات سن رہی تھی لیکن کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ نہ آیا. وہی تشتکی زوجہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے خاوند کی شکایت عرض کر رہی تھی. وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل مالی و افنا شبابی. کہ یا رسول اللہ سے میرا خاوند میرا مال بھی کھا گیا اور میری جوانی بھی کھا گیا. ونصرت له بطنی، اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کے لیے صاف کر دیا. حتیٰ اذا کبرت سنی، جب میں بوڑھی ہو گئی. وانقطع ولدی، اور جب اولاد کی امید ختم ہو گئی. ظاہر منی، اب زہار کر کے مجھے حرام کر دیا. اللہم انی اشکو الیک
یا اللہ میں آپ کے آگے اپنا شکوہ رکھتی ہوں. قالت فما بریت حتی نزل جبریل علیہ السلام بہذہ الآیات. ابھی وہ عورت وہیں بیٹھی تھی کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیات اتار دی. قالت وزوجها اوس بن صامت. اس کے خاوند جو ہے نا ان کا نام اوس بن صامت تھا. یہ عبادت بن صامت کے بھائی ہیں. وقال ابن حیان بن سنورتن اوس بن صامت وقال اوس عمران به لمم کہ یہ بندہ جو تھا اس کو لمم کہتے ہیں جنون کو. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں یعنی جنونی کیفیت ہو جاتی تھی, غصے میں آ جاتا تھا, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو عورتوں کے ساتھ یعنی قوت جماع میں شدت تھی, یعنی وہ زیادہ. یہ مختلف اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے. بعض انسان جو ہیں ان میں کسی دوسرے سے زیادہ قوت و شہوت ہوتی. بعض انسان جو ہیں انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان کو سال سال میں بھی کبھی خواہش نہیں ہوتی. تو یہ مختلف احوال ہیں اور مختلف طبائع ہیں. یہ خاص طور پہ افریقن لوگ جو آپ نے دیکھے نا کالے رنگ کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ وہاں گرمی زیادہ ہے. تو جو ملک گرم ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں, اور جو ملک ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں, اور جو ملک معتدل ہوتے ہیں گرمی بھی سردی بھی تو وہاں کے لوگ جو ہیں گندم گون رنگ کے ہوتے ہیں. تو یہ کالے لوگ جو ہیں ان میں بعض قبائل ایسے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہر رات نہ ملے تو انہیں خون آنا شروع ہو جاتا. اتنی اللہ نے ان میں قوت رکھی. اور ان کے بعض قبائل ایسے ہیں کہ ان کی شرط ہوتی ہے جب لڑکی سے نکاح ہوگا نا جی, تو اس کے والدین شرط کرتے ہیں کہ دولہے کو ایک ریچھ سے لڑائیں گے. اگر وہ ریچھ کو شکست دے کے گرا کے اس کو پچھاڑ دے تو پھر نکاح ہوگا, اور کہیں گے بھاگ جاؤ تم تو مرد ہی نہیں ہو, تمہیں لڑکی دینے کا کیا فائدہ ہے بھائی. اور بغیر کسی ہتھیار کے لڑنا ہوتا ہے. اچھا خدا کی شان دیکھے, میں نے تو افریقہ کے سارے جنگل چھان مارے ہیں نا, تو ان افریقن ملکوں میں یہ کالے رنگ کا بچہ کھڑا ہو نا, شیر گزرے یا ہاتھی گزرے یا چیتا گزرے, لکڑ بگھے گزرے, جتنے خطرناک جانور ہیں کالے بچے کو نہیں چھیڑیں گے. اچھا کوئی گورا بچہ کھڑا فوراً اٹھا لیں گے. ان کو پتہ ہے یہ کالا انتقام لے گا, چھوڑے گا نہیں مجھے, میں جہاں بھی ہوں گا مجھے مارے گا. تو ان سے اتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا, اسی لیے ان کے لباس جو ہیں وہ درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں, بوٹیوں کی شکل میں, پتوں کی شکل میں, تاکہ یہ جنگل میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو شیر کو پتہ نہیں لگتا کہاں بندہ کھڑا ہے. اچھا وہ جب قریب آئے گا تو پکڑیں گے اس کو کمر میں ایسے ہاتھوں سے. ہم تو آواز سن کے ڈر جاتے ہیں نا, بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے شیر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ گنر بھی ساتھ ہوتے ہیں جو گن سے فائر کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں. اس کے باوجود شیر داڑے تو ہم تو ڈر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کمر کا بڑا کمزور ہوتا ہے, اس کی کمر میں اگر جفا آدمی زور سے ڈال دے تو پھر وہ نہیں بھاگ سکتا. اللہ علم اللہ رہے, ہم تو باتیں سن کے بھی ڈر جاتے ہیں. تو بہرحال کان بھی لمم کا معنی یہ ہے اس بیچارے کو شہوت زیادہ تھی, وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وَإِذَا ذَهَبَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَأَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تھی, اور اسی میں وہ اظہار کا بیٹھا. فَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ كَسْمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. وَهَكَذَا روى هشام بن النبي أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. یہ کہتے ہیں کہ جنون ہی تھا اس کو. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت ابا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر جا رہے تھے تو راستے میں مل گئی. وہ یسیر الناس, لوگ بھی جا رہے تھے. فاستووا کا فتو, کہا ٹھہرو میری بات سنو.
فوقف لها ودنا منها، حضرت عمر ٹھہر گئے اور اس کے قریب ہوئے اور پوری توجہ کر دی. ووضع يديه على منكبيه حتى قضت حاجتها وانصرفت، اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے جب تک بات پوری نہ ہوئی. فقال له رجل يا امير المؤمنين حبست رجالات قریش على هذه الرجوز، ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین آپ اتنے قریش کے لوگوں کو ایک بوڑھی عورت کے لیے روک کے کھڑے ہو گئے. آپ اس کی بات سنتے رہے اور سارے ہم انتظار میں کھڑے رہے. آپ نے فرمایا هذه خولة بنت ثعلبہ، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بوڑھی کون تھی؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. واللہ لو لم تنصرف عنی الى اللیل، اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی نا تو میں اس کی بات سنتا رہتا، میں کبھی اس سے نہ ہٹتا، اس کا کام پورا کرتا. الا ان رسول صلی، ہاں نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا. سنمار جو لیا پھر لوٹ کے اسی کے پاس آتا. حتیٰ تقضی حاجتہ هذا منقطع بین ابی یزید بن خطاب کے درمیان غیر حاضر وجہ. وقال ابن ابی حاتم حدثنا منذر بن شاذان قال حدثنا یعلا قال زکریا نابغ قال المرأة والتي جادت في زوجها خولة بنت صامت وأمها معاذة والتي أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد تحصنا ثواب خاتم اوس بن صامت. تو حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جس کی بات اللہ نے عرش پہ سن لی تو عمر کی کیا طاقت ہے کہ اس کی بات نہ سنے؟ تو وہ تو اگر ساری رات بھی کھڑی رہتی تو میں سنتا. اچھا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ خولہ بنت صامت تھی، یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ خولہ امرأۃ اوس بن صامت تھی، اوس بن صامت کی بیوی تھی. اوس بن صامت جو ہیں یہ عبادۃ بن صامت کے بھائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك تؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني ما بن عبد الله بن حمزة بن يوسف بن الله بن السلام عن خويلة بنت ثعلبة قال في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله تعالی سورۃ المجادلہ. بی بی خولہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہے سورۃ مجادلہ کی یہ آیات جو ہے میرے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی تھی. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا، کہتی ہے میں ان کی بیوی تھی اب وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے. قد ساء خلقه، بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا. قال دخل علی مراجعۃ بشین وغضبا، میرے پاس آئے میں نے جواب دیا کسی بات پہ تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے انت علیہ کدار امی، آج کے بعد تم میرے لیے ماں کے برابر ہو. قال ثم خرج وجه في نادي قومي ساعة ثم دخل لي وذا يريدني النفسي قال قلت الله الذي نفس خيلة بيدي لا تخلص ليا. اب اس کے بعد جا کے باہر بیٹھے رہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے اور پھر وہ مجھے یعنی پکڑنے لگے، چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جماع کریں. میں نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا، تم نے مجھے حرام کر دیا. فقط قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، جب تک اللہ کا رسول فیصلہ نہ کرے اب تم میرے قریب نہیں آ سکتے. قالت فواثبنی، کہ اس نے آ کے مجھے پکڑا. فامتنعت من وغلبت بالمرأة الشيخ الضعيف، کہتا ہے کہ اس نے مجھے پکڑا، میں نے بھی اس کو پکڑ کے گرا دیا کیونکہ اب تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب تو اس میں وہ طاقت نہیں تھی. قالت ثم خرجت الى بعض جاراتي،
اس کے بعد میں بعض ہمسایہ عورتوں کے پاس گئی، ان سے میں نے کچھ کپڑے لیے تاکہ کپڑے پہن کے جاؤں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے۔ ثم خرجت من جهة رسول اللہ جلست بین یدیہ، میں حضور کی خدمت میں آئی اور آ کے اپنی تکلیف سنائی، وذکرت ما لقیت منہ وجعلت اشکو الیہ ما القى من سوء غیرہ، قالت فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا خویلۃ ابن عمک شیخ کبیر فاتق اللہ فیہ۔ میں نے آ کے حضور کو ساری بات سنائی کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہے اس نے، اب بد خلق ہو گیا ہے، بات بات میں جھگڑا کرتا ہے، اور اب تو مجھے حرام بھی کر ڈالا۔ حضور نے فرمایا خولا تمہارے چاچے کا بیٹا ہے، کچھ رحم کیا کرو، اپنے چاچے کا بیٹا ہے، بوڑھا ہو گیا، تم بھی بوڑھی ہو گئی، تو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ وقت گزارو۔ اور نے کہا رسول اللہ کیسے میں شفقت، اس نے مجھے حرام کر دیا ہے۔ قالت فواللہ ما بریحت الطعنۃ ما برحت الطعن فی قرآن، بی بی فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے ابھی نہیں ہٹی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ فتغشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان يتغشاہ، حضور پہ قرآن کا جب وحی آتی تھی نا تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بالکل حضور پہ بوجھ آ گیا ہے۔ ثم سریان ہو، پھر وہ بوجھ جو ہے ہٹ گیا۔ فقال یا خویلا قال اللہ فیک وفی صاحب قرآن، حضور پاک نے فرمایا خویلا تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها فتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر قدر کا نظامنی۔ قالت فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریہ فلیعتق رقبۃ، حضور نے فرمایا جاؤ اپنے خاوند سے کہو ایک غلام آزاد کرے۔ قالت فقلت یا سما عنده ما يعتق، میں نے کہا حضور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے غلام خرید کر کے آزاد کرے گا بیچارہ؟ آپ نے فرمایا اس کو کہو فلیصم شہرین متتابعین، اس کو کہو اچھا 2 مہینے کے روزے رکھے۔ قال فقلت واللہ انه شیخ کبیر ما بی من صیام، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے 2 مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں بیچارے سے، کہاں روزے رکھ سکتا ہے وہ؟ قال فلیطعم 60 مسکین واسقن طعام، آپ نے فرمایا کہ 60 سا کے قریب ایک وسق ہوتا ہے، اتنا کھجور صدقہ کریں، 60 مسکینوں کو دے دیں۔ قال قلت اللہ رسول ماذا کہندوا، میں نے کہا حضور اس کے بعد یہ کھجور بھی نہیں ہے۔ فقاسم فإنا سنعینہ بفرق من تمر، حضور نے فرمایا اچھا ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، تو آپ نے بھی عطا فرمایا ہوا نا سعینہ بفرق قال رسول فإذا هي فذهبي فصدقي بها ثم توصيبي بذنبك خيرا قالت حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک وسق دینا ہے نا، آدھی کھجوریں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، میری طرف سے مدد ہے۔ اور نے کہا چلو یا رسول اللہ آدھی کھجوریں میں شوہر کو دے دوں گی اپنی طرف سے، تو اس نے کہا جاؤ دے دو، خیرات کرو اور تم ان کے لیے حلال۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطلاق بن مسلم طریقہ محمد بن اسحاق بن سالم بھی عنده خالد بن صالح قال خولة بنت مالک بن ثعلبہ وقد تصغر فيقال خویلہ، خویلہ بھی نام ایک ہے، کسی نے تصغیر کے ساتھ کہا اور کسی نے پورا نام لیا۔ فلا منافات بین هذا الاقوال الامر فيها قریب اللہ عالم، هذا هو الصحیح في سبب نزول هذه السورة۔ فاما حدیث سلمة بن صخر ليس فيه انه كان سبب النزول لكن امر منزلہ في هذه السورة من حدیث کے وسیعتام، کہتے ہیں کہ اصل اسباب نزول اس آیت کے یہی ہیں، باقی سلمة بن صخر کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ احکام ہیں لیکن وہاں سبب نزول کا ذکر نہیں ہے۔ کما قال امام محمد بن یزید بن قال اخبرنا ابو صالح بن اسحاق محمد بن امرطائن عن سلیمان الانصاری قال كنت امرا قد اوتیت من جماع النساء ما لم يؤت غیری، اس میں ہے کہ سلمة بن صخر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا، اللہ نے مجھے جتنی قوت دی تھی نا وہ اور مردوں میں نہیں تھی۔ فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من ان اصيب في ليلتي شيئا، کہتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا نا تو میں نے اظہار کر لیا کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، تاکہ میں رمضان کے مہینے میں اس کے قریب ہی نہ جاؤں،
جب میں نے حرام کر دیا ہے تو میں کیسے جاؤں گا قریب؟ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے زہار کر لیا. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ فَأَتَّبْ فِي ذَاكِرَةٍ النَّهَارُ وَنَا في فبينما هي تقدم إذ تكشف لي من عشق وصبت عليها فلما أصبحت غضبت على قومي وخذتم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي فأخبره بأمري وقالوا لا والله نخاف ينزل فينا أو يقول فينا ثم قال يبقى نهارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں بیچاری میری خدمت کر رہی تھی, میں نے پکڑ کے پھر جمع کر لیا. اب مجھے نا میں بڑا دل میں شرمندہ کہ زہار بھی کر لیا, رمضان میں جماع بھی کر لیا. تو میں اپنی قوم کے پاس آیا, میں نے کہا بھی چلیں حضور کی خدمت میں. غلطی تو ہو گئی لیکن کیا کریں ہم. انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ, تم نے کام ہی ایسا کیا. ادھر آپ بیوی کو حرام کرتے ہو, زہار کرتے ہو, ادھر بیوی کو پھر رمضان کے مہینے میں جماع بھی کرتے ہو, پھر کہتے ہو ہمارے ساتھ چلو. ہم نہیں جاتے, تم جانا تمہارا کام جانا. پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں کیا نازل کرتے ہیں. کوئی ایسی بات حضور نے فرما دی قیامت تک ہمارے قبیلے پہ آر رہے گی, ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جاتے ہیں. قال فقالت وطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت بذاکا. میں آیا اور میں نے سارا قصہ حضور کو سنا. میں نے بھائی تیرے بارے میں چونکہ کوئی حکم نہیں آیا, بس تم جانو تمہارا. قال فقلت انا بذاک وقال انت بذاک قلت انا بذاک انا بذاک. قلت کہا انا ذا فامض فی حکم اللہ عز وجل فانی صابر له. میں نے کہا حضور جو بھی اللہ کا حکم ہے نا میرے باب میں نافذ کریں, میں اللہ کے حکم پر اطاعت کرنے والا ہوں. قال آتک رکبتن. حضور نے فرمایا اچھا ایک غلام آزاد کرو. قال فضربت صفحۃ رکبتی بیدی. میں نے کہا حضور یہ میری گردن تو ہے اور غلام شلام تو کوئی نہیں ہے, میری گردن کاٹنی ہے تو حاضر ہے. اس کے بعد قدراوتی باسک باس بات وغیرہ قاسم شہرین متتابعین. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو متواتر. میں نے کہا حضور میں ایک دن کے روزے کا صبر نہیں کر سکا, تو 2 مہینے کیسے صبر کروں گا. یہ تو آپ دیکھیں نا جی. آپ نے فرمایا صدق پھر خیرات کرو. وقلت والذی بعث بتنا لیتنا ہادی واشتنا ناشا. اس نے کہا حضور خیرات تو میں تب کروں, یہ رات جو گزری ہے نا یہ بھی ہم نے بھوکی گزاری ہے, فاقے سے گزاری ہے, گھر میں کچھ تھا ہی نہیں. قال اذا بلا صاحب صدق بنی زریق وقل له ادفع الیک. آپ نے فرمایا بنی زریق کے پاس جاؤ, صدقے کے مال سے لے کے خیرات کر لو. فاطمان کا من وسکن تمن 60 مسکینا سبستعن بسائره علیک وعلی علیک. آپ نے فرمایا کہ 60 سال لے کر تقسیم کرو. قالوا جاتے ہو قوم کو جتنے تک مزید وسوء الرائے جن مساد برکت عملی بصدق فتوا علیہ. اور کہتے ہیں کہ واپس اپنی قوم کے پاس آیا. میں نے کہا بات سنو, تمہارے پاس میں آیا تھا, تمہیں آ کر اپنا حال بتایا, تم لوگوں سے بدخلقی اور تنگی کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا. میں حضور کی خدمت میں گیا, رحمت بھی ملی, برکت بھی ملی, آزادی بھی ملی, اور حضور نے حکم دیا ہے کہ تم 60 وسق جو ہے نا 100 کھجور دو تاکہ میں خیرات کروں. تو کہتے پھر قوم نے اکٹھی کر کے مجھے دی اور میں نے خیرات کر تاکہ وہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. قال حسین بن جابر بعد ان اول من زار مرادی اوس بن ثابت اخو بات بن ثابت وابراده خالد بن تصام مرادی مادار من خشيت ان يكون ذلك طلاقا فاتى رسول وقال يا رسول الله اوس ظهر مني وانا ان افترقنا هلكنا وقد نصرت بطني من وقد صحبته وتشكر وتفكير من جاء في ذلك شيء. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلے رہار کرنے والا جو ہے یہ اوس بن صامت ہے, عبادہ بن صامت کا بھائی ہے. اس کی بیوی کا نام خولت بنت ثعلبہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے رہار کر لیا تو اب میں ڈرا کہ پتہ نہیں یہ طلاق ہو گئی, عورت حرام ہو گئی, کیا ہو گیا. کہہ تو بیٹھا میں حضور پاک کی خدمت میں آیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور سے عرض کیا کہ اوسن ظاہر منی. بی بی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے زہار کیا ہے, اگر ہم جدا ہو گئے تو ہلاک ہو جائیں گے, بچے بھی رل جائیں گے, اور اب تو میں بوڑھی ہو گئی اور میری صحبت جو ہے اب تو یا رسول اللہ میں اولاد قابل پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی. وہ رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور اللہ نے وحی اتار دی.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى قوله تعالى ودعا رسول اللہ وقالت كذلك وانتهى. اب نے فرمایا کیا ایک غلام آزاد کر سکتے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے. قال لا والله يا رسول الله ما قال جمع الرسل متعاتك حتى قوس مراجع له. حضور پاک نے مال جمع کر کے دیا. رواہ ابن جیبن عباس ما قلناه والله اعلم. فقوله تبارک وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم. اصل الظہار مشتق من الظہر. لفظ ظہار جو ہے یہ پشت سے ہے. وذلك ان الجاہلیت كان ظہار آدم راضی قال انت علی ظہار امی. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی ظہار کرتا تھا تو یہ کہتا تھا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے. ثم فی الشرع كان الظہار في سائر الاعضاء قياسا الظہر وكان الظہار عند الجاہل طلاقا. فارخص الله لآدم وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه بجاهليتهم. وهكذا قال غير واحد من السلف والله أعلم. آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں جی کہ ایسی کون سی غلطی ازواج مطہرات سے ہوئی تھی کہ حضور پاک کو طلاق دینے کی نوبت آئی؟ پہلی بات تو یاد رکھو حضور نے طلاق دی ہی نہیں تو نوبت کیسے آئی؟ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہی نہیں. تو حضرت عمر نے جا کے پوچھا حل طلق؟ تو فرمایا واللہ ما طلق. نہیں طلاق نہیں دی ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اور بات یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے یہ قرآن میں آیت تخیر موجود ہے. اصل میں جب فتوحات ہوئی مال غنیمت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا خرچ جو ہے وہ ہر بیوی کو اکٹھا دے دیتے تھے. لیکن بیویاں سخی تھیں، وہ اللہ کی بندیاں روز خیرات کرتے کرتے 15 دن میں ختم کر دیتی سال کا خرچہ. اب پھر حضور سے کہتی کہ یا رسول اللہ گھر میں خرچ نہیں ہے. حضور پاک پھر دے دیتے، وہ پھر خیرات کر دیتی. کیونکہ ان میں سخاوت تو یہ تھی نا کہ اس زمانے میں بی بی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں 30,000 درہم آئے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے. بی بی صاحبہ نے تمام ہمسایہ غریبوں کو بلا لیا اور خیرات کرتی رہی اور روزے کے ساتھ تھی. مغرب سے پہلے 30,000 درہم سارا چلا دیا. تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ ماں اگر 1 درہم بھی ہمیں دے دیتی تو ہم بھی آج کوئی اچھی روٹی پکا لیتے. اور نے کہا تم نے یاد نہیں کیا؟ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا. خود پانی سے روزہ افطار کیا، 30,000 درہم خیرات کر دی. اس بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور پھر آیت خیار اتری کہ بھئی ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. کہ کیا چاہیے، دنیا یا آخرت؟ دنیا طلاق لے لو، آخرت تو پھر گزارا کرو. تو ان سب نے اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا. حضور نے طلاق نہیں دی. حضور نے 2 دفعہ زندگی میں طلاق دینے کا ارادہ کیا. ایک دفعہ بی بی سودا کو. بی بی سودا جو ہیں یہ بی بی خدیجہ کے بعد حضور کی بیوی بنی ہے. حضور نے ارادہ فرمایا، بی بی سودا جو کہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، بھاری عورت تھیں،
تو بی بی سودا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، خدا کے لیے آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دیتی ہوں، میری صرف یہ تمنا ہے کہ قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے تو کوئی خواہش ہے نہیں۔ تو حضور پاک نے طلاق نہیں دی، ارادہ فرمایا لیکن طلاق نہیں دی۔ اسی طرح دوسری دفعہ بی بی حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے، یہ بی بی حفصہ، بی بی عائشہ، ان سب کا جو ہے بڑا آپس میں مفاہمت تھی، اور بات بھی ہے قریش کے خاندان سے تھی، تعلق بھی تھا، وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ عمر کی بیٹی تھی، شان بھی تھا۔ تو انہوں نے بی بی زینب کے پاس حضور پاک کے شہد کا شربت پینے کی وجہ سے دیر ہو گئی تو ایک کہانی بنائی جس پہ حضور ناراض ہو گئے، اور حضور نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد کی شربت نہیں پیوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور بی بی زینب کے گھر میں زیادہ دیر کیوں لگاتے ہیں، وہ حضور کے لیے شربت میں رہتی ہے، حضور بیٹھ جاتے، بیوی ہے، لیکن ان سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا نا کہ فراق رسول ہو۔ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں نے حرام کر دی ہے، اور کہا کسی کو بتانا نہیں۔ تو بی بی حفصہ نے بی بی عائشہ کو بتا دیا کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ کام بن گیا، اب حضور نے شربت بھی نہیں چھوڑ دیا ہے، آئندہ بی بی زینب کے گھر میں نہ شربت پیئیں گے نہ زیادہ دیر لگائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کون ہیں کہ میرے حلال کو حرام کر دیں؟ حلال حرام میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی تو اب حضور غصے میں آئے اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق دے دی۔ طلقها رسول اللہ تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق حضور نے دے دی۔ اور شان دیکھیں بی بی حفصہ کا، بی بی حفصہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہے کہ افسوس ہے ہم نے تو محبت میں ایک کہانی بنائی تھی لیکن انجام یہ ہوا کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے جبریل بھیجا حضور کے پاس کہ ان ربک یقرئک السلام فقال راجعها، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بی بی کے ساتھ، بی بی حفصہ کے ساتھ رجوع کرو، انہا صوامۃ قوامۃ، وہ بی بی بڑی روزے رکھنے والی ہے، ساری ساری رات جاگ کے میری عبادت کرنے والی ہے، فوراً رجوع کرو اور بی بی کو گھر لے آؤ۔ تو یہ شان والی بیویاں تھیں جن کے لیے حکم آسمانوں سے آتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضور نے طلاق دی ہو۔ اور ویسے بھی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق دینا جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ایک قول میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ناحق طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، جہاں جبل رحمت ہے اس کے دامن میں کالے کالے پتھر پڑے ہیں، اسی جگہ حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا۔ اگر کوئی آدمی غار حرا میں جائے، لاکھ دفعہ جائے، کوئی منع نہیں، اگر ہم وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں کوئی بات نہیں کہ حضور نے عبادت کی ہے، ایک مقام متبرک ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے کہ وہاں لوگ لکھتے ہیں اور کپڑے ڈالتے ہیں اور جھاڑیوں کے ساتھ وہاں پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے باندھ آتے ہیں، یہ تو بدعات ہیں، اس لیے اب علماء منع کرتے ہیں کہ ان کے کہو کہ نہ جاؤ۔ مسجد خیف میں 170 نبی دفن ہیں، یہ بالکل غلط روایت ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرام ہے، قبر پہ ٹیک لگانا حرام ہے،
قبر کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا حرام ہے. اور آپ نے فرمایا جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے. خبردار قبر کا خیال کیا کرو. اگر وہاں 170 نبی دفن ہیں اور لوگ اوپر نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات ہے؟ یہ تو اسرائیلی روایات ہیں. انہوں نے تو لکھا ہے کہ اپنا زمزم سے لے کر حجر اسود تک بھی 70 نبیوں کی قبر ہے. انہوں نے تو لکھا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو ہے حضرت اسماعیل کی قبر ہے. ساری جھوٹی روایات ہیں, من گھڑت روایات ہیں. اور یاد رکھو ما سوائے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بات یاد ہے, صرف حضور کی قبر ہے, سرکار دو عالم کی قبر مبارک ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. باقی کسی پیغمبر کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی آ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے, خلیل میں ہے, حرم میں ہے, مابین الحجر اسود زمزم ہے, مسجد خیف میں, یہ سب باتیں ہیں, روایات ہیں. جیسے لوگوں نے حضرت آدم و حوا کی قبر جدہ میں بنائی ہوئی ہے, یہ سب ڈھکوسلے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قبر کے پجاری جو ہے نا انہوں کو قبریں ڈھونڈنی ہیں کہ اللہ کے کعبے میں بھی قبر کو چومنا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی ہے کوئی دنیا میں کہ مکے میں آ کر کعبے کا طواف نہ کریں, قبروں کا کر رہے ہیں. حجر اسود کو کیوں چومیں گے جی؟ مزار کو جو چومتے ہیں. اب اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. ایک اچھا خاصا مولوی, میں نام نہیں لیتا, نام لینے سے غیبت ہو جاتی ہے نا, ایسے تو پتہ نہیں کون ہوگا, مجھے خود کہنے لگا کہ بکی صاحب دیکھو بیوی کو تو بوسہ دیتے ہو, تو اگر ہم مرشد کی مزار کو بوسہ دے دیں تو آپ چڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ تم مرشد کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو. پھر آئے, میں نے کہا آئے ہیں کیا مانا, عقل کرو. میں نے کہا مولوی ہو تم, بیوی کو بوسہ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ومن آیاتہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا فاتوا حرثکم انا شئتم. قبر کے بوسے کا حکم نہ قرآن نے دیا ہے نہ محمد مصطفیٰ نے دیا. بات یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسی مثالیں نہ دیا کرو جس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اولیاء اللہ کی توہین ہو جائے. کیا کہہ رہے ہو؟ او جی شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے تو اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہو سکتے. کس سے مثال دے رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو, ایمان ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کی مثال کس سے دے رہے ہو؟ سورج ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو نبی ہر جگہ نہیں آ سکتے ہیں, تو پھر مدینہ منورہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی, حضور بھی آپ کے پاس آ جائیں گے, السلام علیکم, بات ختم. کیوں ایسے جھوٹے عقائد گھڑنے کے بعد امت نبی پاک کی امت کو برباد کر رہے ہو؟ قبر آئے گی, حشر آئے گا, مولویوں پیٹ بڑھا لو, حلوے کھا لو اور مار کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی مسئلہ ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ آ رہی تھی, اللہ کا کعبہ بی بی کو سلام کرنے کے لیے چلا گیا. وہ کعبہ جو چلا گیا, جو یہاں عمرہ کر رہے تھے ان کے عمرے تو برباد ہو گئے, کعبہ تو گیا بی بی رابعہ کے پاس. اور پھر میرے مدنی کئی دن تک حدیبیہ میں بیٹھے رہے. یہ کعبہ چل کے محمد مدنی کے پاس نہیں گیا, رابعہ بصری کے پاس چلا گیا. کیوں اپنے عقائد برباد کر کے امت کو شرک و بدعات کی ایسے مقامات دلدلوں میں ڈال رہے ہو؟ یہ محبت نہیں ہوتی ہے. محبت وہ ہے
جو اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان، سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق ہے، اور خدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی۔ اگر ولی کو نبی سے بڑھاؤ گے، نبی کو خدا سے بڑھاؤ گے، تو پھر اپنے عقیدے کی خیر مناؤ۔ پھر ابو جہل بھی اتنا بڑا مشرک نہیں تھا، وہ تو ضد میں آگے نہیں مانا، ورنہ تو خدا کو تو مانتا تھا۔ وہ تمہاری طرح وہ تو ضدی تھا۔ بڑے قومیں ایسی ہوتی ہیں نا، قریش ایک مارشل قوم تھی نا، جیسے بلوچ ہیں، ضد میں آ جائیں گے نہیں مانیں گے، قرآن پڑھو نہیں مانیں گے۔ پٹھان ہیں اللہ قرآن سناؤ، اگر ضد میں آ گیا خان تو بس خان جو ہے نا جی وہ خان ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا خان کا پوت گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت۔ اسی طرح قریش تھے، وہ جانتے تھے، اور کہتا تھا ابو جہل کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے، اور ابو جہل اس کعبے کا طواف کرتا تھا، ابو جہل لبیک پڑھتا تھا، ابو جہل عرفات جاتا تھا، ابو جہل عقیقہ کرتا تھا، ابو جہل ختنہ کراتا تھا، ابو جہل ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا تھا۔ جب ہاتھی آئے ہیں تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا؟ آ کے ملتزم پہ کھڑا ہو گیا اور کہا میرا اللہ تیرے کعبے کو گرانے کے لیے فوج آئی ہے، ان کے پاس ہاتھی ہے، آپ جانتے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے ان کے مقابلہ کرنے کی، میرا اللہ اپنے گھر کی آپ حفاظت فرما۔ اور جب عبد المطلب ابرہا بادشاہ کے پاس گیا ہے، ابرہا بادشاہ نے جو دیکھا نا عبد المطلب کو، کانا وسیمن جسیمن جمیلن، عبد المطلب تو 6.25 فٹ کا جوان تھا، اتنا بڑا چہرہ تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور اتنا خوبصورت تھا۔ آخر دادا ہے محمد رسول اللہ کا، خوبصورت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارا ایک مولوی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا مکی صاحب کالا کدے سید نہیں ہوتا۔ وہ یعنی کہتا تھا کالے جو ہے نا یہ کبھی سید نہیں ہوتے، سید تو محمد کی اولاد ہے، وہ کیسے بدصورت ہو سکتا ہے؟ ان کے چہرے پر تو آثار آتے ہیں جمال محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب گیا تو ابرہا کھڑا ہو گیا، حالانکہ دشمن بادشاہ ہے، کھڑا ہو گیا، بٹھایا اور پوچھا کہ مکے کے سردار ہو، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہا ہنس پڑا۔ عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سمجھا تھا اتنا بڑا آدمی ہے، کیا چھوٹی بات کر رہے ہو؟ اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو؟ میں نے سمجھا تم کعبہ چھڑانے کے لیے آئے ہو۔ عبد المطلب غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابرہا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیامی، میں اونٹوں کا سردار تھا، میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک سردار ہے جو اس کو خود چھڑائے گا۔ اور یار یہ عقیدے تو تمہارے مسلمانوں کے بھی نہیں ہیں، تم تو کہتے ہو بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ تو ابو جہل بھی نہیں کہتا تھا، یہ تو تم جناب کہتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ۔ اگر عبد القادر سے ہی مانگنا ہے پھر توحید کہاں گئی؟ ادعونی استجب لکم کہاں گیا؟ عبد القادر دوست کا بندہ ہے اور تم عبد القادر سے مانگ رہے ہو، کیا ہے؟ کس کس بات کو روئیں اور کیا کیا ماتم کریں، بس اللہ ہدایت دے۔ حضور وحی نازل ہونے کے بعد دوبارہ غار ہرا گئے، کیوں جاتے تو غار ہرا؟ مقصد ہی حاصل ہو گیا۔ یہ تو تم ہونا کعبے میں آ کے بھی غاروں کو نہیں چھوڑتے ہو، حضور پہ وحی آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ ویسے حضور جاتے تھے، کہتے جی کہ بیوی ہے تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ محرم بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے، وہ تو محرم نہیں سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔
حضور سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ دیور جو ہے آخر کیا کہا؟ ہم نے فرمایا الہم والموت. آپ نے فرمایا کہ وہ دیور تو موت ہوتا ہے. کیوں؟ گھر میں آئے گا کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں کرے گا نا. انجام کیا ہے؟ زنا ہوگا، سزا موت ملے گی، وہ تو موت ہے. ہمارا کیا ہے جی؟ ہمارے ہاں تو مثالیں ہیں جی، سالی آدھی گھر والی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھ لینا میری بات، میں بالکل ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب العلم ہوں. نہ عالم، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ فقیر، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی صلاح. بس ایک بات ہے کہ وہ جیسے زمینداروں کو بھی اپنے دروازے کے میراثی پیارے ہوتے ہیں، اس کے میراثی ہیں، توحید گاتے رہتے ہیں، رحم فرما دیں، ان کی مرضی ہے. یاد رکھیں کہ اگر عمرے پہ آنے والوں یا حج پہ آنے والوں غیر محرم عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہو، کٹھے کھانے کھاتے ہو، حج بھی برباد، عمرہ بھی برباد. یہ بات دیکھو، باقی تمہاری مرضی ہے. نہ تم نے پہلے مولوی کی مانی ہے، نہ اب مانو گے. سننا ہے تم نے، ماننا نہیں ہے. تقریر علماء کی سنو گے، عمل انگریز کی فلم پہ کرو گے. باقی تمہاری مرضی ہے. نہ عمرے کرو نہ حج کرو بلا وجہ. اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے تو پھر سمجھو فی امان اللہ. میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بی بی عائشہ بالکل کریں. احرام چادریں ہوٹل سے باندھیں، کہیں سے باندھیں. اصل تو نیت ہے عمرے کا، کپڑے کا نام تو احرام نہیں. جب تک نیت نہیں کرو گے، دو چادریں باندھ کے ساری زندگی پھرتے رہو. مسافر اگر راستے میں نماز پوری نہیں پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت نماز والی 2 رکعت، سنت نفل معاف ہے، وتر معاف نہیں کہ وتر واجب ہے. اور پڑھنا چاہو سنت نفل پڑھتے رہو، کوئی منع بھی نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے. منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے جھوٹا کرے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو خیانت کرے. سمجھ لو یہ منافق ہے. قرآن میں جو سجدوں کا حکم ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، دوسرے دن بھی انہی چادروں میں پھر عمرہ کیا، کوئی بات نہیں. کوئی عمرے کرنے سے چادریں پلید تو نہیں ہو جاتی نا. چاہے 100 عمرہ کرو. کوئی فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل عمرہ کرو، ثواب بھیجو، اللہ دیں گے ثواب. سرکار دو عالم کی نماز جنازہ، جنازہ کی نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے. تو حضور کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں؟ سرکار دو عالم تو معصوم ہیں. صحابہ کمرے میں جاتے تھے، صرف درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. ان کے لیے کہتے یا اللہ ہمارے نبی کو بخش دے. عجیب بات ہے. شیعہ کو موقع مل گیا جی حضور کا جنازہ نہیں پڑھا تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ مولا علی کہاں تھے؟ انہوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، ڈر گئے. اگر مولا علی بھی ڈر گئے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے کیسے آ جاتے ہیں؟ ایسے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. نبی معصوم ہے. حجرے میں 10 آدمی کی جگہ تھی،
وہیں جا کے 10 صحابہ کھڑے ہوتے تھے، درود شریف پڑھ کے سلام پھیر کے باہر آتے تھے، پھر اور 10 آدمی جاتے تھے۔ باہر رکھ کے جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسے عام لوگوں کا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے جہاں وفات ہو وہیں غسل دیا جائے، انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے اور وہیں کفن پہنا کے دفن کیا جائے۔ حضور پاک کی عمر مبارک جو ہے 63 سال تھی، بعض روایات میں 65 سال ہے اور بعض میں 63 سال ہے۔ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں فوت ہوئے، تو بعض لوگوں نے یہ سال گنے ہی نہیں، پورا نہیں ہے نا سال، انہوں نے کہا 63 سال ہے، اور بعض نے پورا سال گن لیا تو 65 سال ہو گئی۔ اگر ہم جدے جائیں واپس آئیں، احرام باندھ لو، مرضی ہے نہ باندھو مرضی ہے، باندھ لو اچھی بات ہے، مفت میں عمرہ مل جائے گا۔ جدے تو ویسے جا رہے ہو نا، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، تو 2 چادریں باندھ کے آ جاؤ گے تو کیا تکلیف ہو جائے گی، ایک عمرہ مفت میں ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی آئے تھے انڈیا سے حج کرنے کے لیے، انہوں نے عرفات بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، شیطان کو بھی مارا، قربانی بھی کی، احرام کھول دیا، طواف زیارت نہیں کیا۔ اگر مینا کے آنے کے بعد کوئی طواف کیا، وہ طواف زیارت خود بخود ہو جائے گا۔ اگر بالکل نہیں کیا، ان کا حج نہیں ہوا، واپس آئیں، عمرہ کریں، طواف زیارت ادا کریں اور اس کے بعد دم بھی ادا کریں، اور بعض علماء فرماتے ہیں بدنہ ادا کریں، یعنی ایک گائے یا بھینس۔ داڑھی پکڑنے سے بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں مدینہ سے مکہ آتے ہوئے احرام مدینے میں باندھ لیا ہے، اب حیض سے پاک ہو کر مسجد عائشہ کیوں جاؤ گی؟ احرام باندھ کے آ چکی ہو، تم نے نیت کر لی ہے، غسل کرو، عمرہ کرو۔ بلڈنگ سے عمرے نہیں ہوتے، عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ میں نے عمرہ کیا، احرام اتار کے دیکھا اس کو گندگی لگی ہوئی تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ صرف طواف دوبارہ کر لو، تاکہ وہ پتہ نہیں طواف گندگی میں بھی لگا ہو، باقی تو چلو وضو ہو نہ ہو جائے گا نا کام، طواف تو نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ طواف دوہرا دو کہ یا اللہ اگر اس طواف میں میری کوئی کوتاہی تھی تو میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ دکان بھی کھولو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کاروبار کھول کے بیٹھ جاؤ اور کہو بس یہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کام کرو، فابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے فرمایا جمعہ پڑھنے آؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کا رزق کماؤ، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ صوفی بن کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے مال کھاتے رہو، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں۔ کہتے ہیں جی مکے میں دین پھیلا تو انہوں نے محنت کی تو تمہارے پاس دین آیا، محنت نہ کرتے دین کہاں آتا؟ جب بھی نماز چھوٹ جائے رکعت کھڑے ہو کے پوری کریں۔ مجھے لگتا ہے عمرے میں غلط ہے کہ ایسے وہم نہ کرتے رہو، زندہ کے لیے دعا کرو۔ خانہ کعبہ میں امام کے ساتھ مقتدی آواز کیوں لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا، آواز کون لگاتے ہیں؟ یعنی مکبر، وہ تو ہے نا کبھی اگر سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نماز تو خراب نہ ہونا۔ دم کی طاقت نہ ہو 10 روزے رکھو۔ کہتے ہیں جی کہ ٹی وی رکھنا حرام ہے، ٹی وی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ اس میں حرام نہ دیکھو۔
قرآن دیکھو، قرآن سنو، علماء کے درس سنو، تقاریر سنو، کعبہ دیکھو، لیکن حرام چیزیں نہ دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہدایت دے، ان کے نزدیک شاید مرد اور عورت میں ہی کوئی فرق نہ ہو سکتا ہے، ورنہ کتنا بڑا فرق ہے۔ مرد امام بنتا ہے، عورت امام بنتی ہے۔ مرد کے لیے اول صف افضل ہے یا آخر؟ عورت کے لیے آخر ہے۔ مرد اگر امام غلطی کرے بول کے بتائے گا، عورت آواز دے گی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے فرق نہیں ہے؟ عورت برقع پہن کے آئے گی، مرد بغیر برقعے کے نماز پہ آئے گا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ فرق نہیں ہے؟ اور اسی طرح سجدے میں بھی عورت اپنے دونوں لاتیں جو ہیں دائیں طرف نکال لے، اور جتنا زمین کے قریب ہوگی، جتنا سطر ہوگا، اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اگر حاجیوں نے ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد خوشبو لگائی، دم پڑ گئی، میدان عرفات میدان حشر نہیں ہوگا، وہ شام ہوگا۔ ایک غلام ہوتے تھے، خریدو اور آزاد کر دو۔ اگر کمپنی میں کام کرتا ہے، کمپنی اجازت نہ دے، حج ہو جائے گا؟ حج تو ہو جائے گا، اپنے وقت میں کرو، ان کے وقت میں نہ کرو۔ مسجد میں داخل ہونے پر تحیت المسجد پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر اوقات مکروہ ہوں تو نہ پڑھے۔ زندہ لوگوں کا واسطہ بنانا، ان سے کہو میرے لیے دعا کرو، جب زندہ آپ کے سامنے ہو۔ مرد نے قسم کھا لی کہ میں اتنی دن اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اب صبر نہیں آتا، کفارہ ادا کر دے اور چلا جائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ورنہ قسم پوری کرے۔ دل ہی دل میں سوچا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں سونے چاندی کے علاوہ نقلی زیورات پہنے، اگر وہ نقلی پہ راضی ہے تو اچھا ہے، جان چھوٹے۔ بھئی آج کل ساری دنیا نقلی پہنتی ہے، آرٹیفیشل جیولری چلتی ہے، اصلی کون پہنتا ہے؟ اصلی پہن کے نکلے پھر بیوی واپس بھی آئے گی، وہ تو زیور بھی گیا، بیوی بھی گئی، اس لیے ہر آدمی نقلی پہنتا ہے، کیا کرے؟ اگر آدمی نے احرام نہیں باندھا، 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائے، غسل کرے، وہ جائز ہے۔ اللہ